الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله فقالوا إلى البيت كلما ألقي فيه قوم صالح قالوا جہنمیوں سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے؟ علم یاد ہے کیوں؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ کالو کہیں گے ہاں آئے تھے، مانتے گے وہاں ایسے نہیں مانتے نا، پوچھتے مانتے. کالو کہیں گے ہاں بلا آئے تھے، قد جاء نذیر ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا اور ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے جھٹلا دیا. پھر کی کہیں گے؟ کالو کہیں گے لو کنا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے. ہم نہیں سن لیتے ہوتے مان جائیں گے. کاش کہ ہم سن لیتے اور نہ کرو عقل کر لیتے تو ہم جہنم نہ اقرار کر لیں گے. فرمایا قالوا لو كنا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے اور عقل کر لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم نہ آتے. مان جائیں گے وہاں. سورہ ملک ہے، اس کی تلاوت روز کرنی چاہیے. فاعترفوا بذنبهم، اللہ فرما رہے کہ انہیں اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا. مان گئے نا، جا اقرار کر لیا. فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ایسے لوگوں پر، لعنت دوری تباہ جو اقرار کریں فائدہ کی کہنا یا لیتنی قدمت لحیاتی. قرآن پاک اللہ پڑھ دی توفیق دے. کاش کہ ہم اس قبر کے لیے اور اس حشر کے لیے کچھ کر لیتے. یا لیتنی، ہائے افسوس. تو بابا جی ہائے افسوس، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور اس کے لیے بھی کچھ کر لیتے، قبر کے لیے کر لیتے، حشر کے کچھ کر لیتے. اس سے فائدہ کیا؟ اللہ کیا فائدہ آپ تمہارا اس پچھانے کا؟ اب کیا فائدہ؟ وہاں سوچ لیتے اتنی ہمت میں دی تھی، تمہیں ڈراتے رہے، قرآن سناتے رہے، حدیث سناتے رہے، تمہارے بھی دوری ایسے لوگوں نے سکھایا. آگے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے، ساتھ ساتھ جدید بات مجاہدہ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے بالغیب، بل دیکھی اللہ سے، لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کا کبیر، ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جہنمی لوگ ہیں، اللہ جنت والا کا ذکر بھی کرتا ہے. یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے جنت کا جاتا ہے. میں جو ڈرتے رہے اللہ سے بن دیکھے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اللہ ہمیں اجر بھی دے اور ہم ڈرتے بھی ہیں اللہ سے. دوستو بہت بڑا ہے، یہ سورہ ملک ہے، پہلی صورت ہے، اور اس کے پڑھنے والوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. جو اس کی تلاوت کرتا ہے نا ہر روز، قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا. سورہ بہت بڑا ہے، الحمدللہ میں روز پڑھتا ہوں. سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ سید روز پڑھتا ہوں. ہر روز میری تلاوت ہوتی ہے. اس کو روز پڑھے آپ. سورہ سجدہ 21واں پارہ ہے، اور سورہ ملک جو پہلی صورت ہے، 29 میں پڑھے میرے بھائی، اور روز تلاوت کریں. یہ قبر میں بچانے کی جس طرح آزو فرماتے ہیں، جس طرح مرغی بچوں کو خطرے کے وقت لے لیتی نا، اس لے لے گی. ہاں جی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ابھی پیش ہوگا نا اس کو پڑھنے والا، سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو، تو ایک طرف سورہ سجدہ، ایک طرف سورہ ملک کھڑی ہوئی بڑی خوبصورت شکل کے اندر، تو اللہ سے جھگڑا کریں گی. ہاں ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قرآن کا حصہ ہے. ہاں کیوں نہیں؟ اللہ مانے گا تم حصہ ہو،
میرے قرآن کا حصہ ہو، میرے قرآن کی صورت ہو، کہ یہ آدمی میں پڑھتا تھا روز، اس کی شفاعت بھی مانگی ہے، حضور فرماتے اس کی شفاعت کیوں کی جائے؟ اللہ ماننے میں ٹھیک ہے، اور یہ تمہاری تلاوت کرتا تھا نا، تو لے جاؤ۔ یہ اس کا اثر میرے بھائی ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن تو ہے ہمارے پاس، اللہ طاقتور ہے نا، سچا ہے، ٹھیک ہے جی، نبی ہمارا سچا ہے، خانہ کعبہ مسجد سچے ہے نا، قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، تو پھر ہم کیوں مغلوب ہیں؟ ہم پر کیوں دیگر مسئلہ ہے؟ بجت کچھ ہوگی نا، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی رمضان میں اس کو ساری مسجد بھری ہوتی تھی نا، اب کیا ہے چند لوگ ہیں، اور وہ بھی بیٹھا غور نہیں کرتے، سلام پھیرا آیت کرسی میں پڑھے بھاگ جاتے ہیں۔ آیت کرسی کے بارے میں آتا ہے کہ سوائے موت کے جنت میں جانے کا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جو ہی فوت ہوگا خرچوں کے بعد پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی کے بعد ہے، اللہ رسول نے فرمایا بھائی، اس لیے اس کی قدر کرے گا بھائی۔ ایک نظم اگر کہتے ہیں سنا دیتا ہوں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے چند منٹ کے لیے، تو ایک نظم ہے، پیغام ہے موت کا، اگر کہتے ہیں میں سنا دیتا ہوں، نہیں جانا ہے بھی چلے جانا تو ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان ہے، میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے یہاں سے، ثم الینا ترجعون، اللہ تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ مرضی سے جانا ہے، اللہ نے بھیجا ہے بھیج دیتا ہے، ہماری مرضی میں نہیں ہے۔ آنے کا وقت 9 ماہ پہلے بتا دیا جاتا ہے، لیکن جانے کا وقت نہیں بتایا، اب تو نے جانا ہے بھائی، اس لیے ہر روز موت گھروں کا تلاش کرتی ہے، آج تم میں سے کسے جانا ہے، روز آتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں ہماری یہ ڈیوٹی لگی، کرامن کاتبین کہتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے، یہ لکھ کے نہیں جاتے، ڈیری بناتے ہیں نا، ملزموں کی نیک لوگ ڈیری بناتی، پورے پاکستان میں بنی ہے، ملزموں کی نیک لوگوں کی، تو یہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ برائیاں لکھتا ہے، اللہ نبی کا فرمان ہے۔ جو کل اثر کو آئے تھے اب یہ جا رہے ہیں، اور جو آئے ہیں اب یہ اثر میں چلے جائیں گے، ڈیری جا کر لے دیں گے، نیکی ہوگی تو یہ میں چلے جائیں گے، اور برائی ہوگی گناہ ہوگا تو اسی چیز میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں علیم میں رکھ میرے بھائی۔